حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک واقعہ معروف ہے کہ جب آپ کا وصال باکمال ہوا تو آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پہ لے جانا اور عرض کرنا کہ اے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدیق حاضر ہے یا غلام حاضر ہے تو یہاں پہ دفن ہونے کے لیے جگہ مانگتا ہے، تو اگر روضہ خود بخود کھل جائے تو وہاں پہ دفن کر دینا، ورنہ مجھے جنت البقیع میں لے جانا۔ کچھ لوگ اس واقعہ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ من گڑت بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ پاک خود کھل جائے اور پھر اندر سے آواز آئے، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ تو پہلے سماعت فرما لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ اس کا حوالہ بھی نقل کروں گا۔ جو معترضین ہیں ان کے گھر کا ہی حوالہ میرے پاس موجود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں۔ تو آپ کے لیے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دروازہ کیسے کھلا، تو آئیے اس کو اگر قرآن مقدس کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ قرآن مقدس میں جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مالک کائنات نے 7 دروازے کھولے۔ جب زلیخا آپ کے پیچھے بھاگی تو آپ چلتے گئے اور دروازہ خود بخود کھلتا رہا۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ مقتدی بھی ہیں۔ معراج والی رات جناب یوسف علیہ السلام نے میرے آقا علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا فرمائی ہے۔ تمام انبیاء میرے کریم آقا علیہ السلام کے مقتدی ہیں، تو اگر مقتدی کے لیے اللہ تعالیٰ اتنے دروازے کھول سکتا ہے، مقتدی کے لیے اللہ تعالیٰ اتنی راہیں ہموار کر سکتا ہے، تو پھر وہ غلام، وہ محبوب رب العالمین جس کو صدیق اکبر کہا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس صدیق اکبر کے لیے ایک دروازہ کیوں نہیں کھول سکتا؟ ہم کون سا یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ دروازہ حضور نے معاذ اللہ خود کھولا ہے یا کسی نے اندر سے کھولا ہے، یہ تو مالک کائنات کی بارگاہ میں عرض معروض تھی نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اگر وہ 7 دروازے کھول سکتا ہے تو اپنے محبوب کے لیے ایک دروازہ کھولنا اس کے لیے کون سا محال ہے؟ تو اب رہی بات یہ کہ یہ لکھا کس میں ہے، تو یہ میرے پاس جمال الاولیاء موجود ہے، مکتبہ اسلامیہ بلال گنج لاہور کا یہ چھاپا ہے۔ تو اس کے صفحہ نمبر 29 کے اوپر یہ بات موجود ہے۔ انہوں نے امام فخر الدین رازی کا حوالہ دیا سورہ کہف کی تفسیر میں۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کبار رضوان اللہ اجمعین کی کچھ کرامتیں ذکر کی ہیں۔ یہ میں عبارت مکمل طور پہ پڑھ کے سنا رہا ہوں تاکہ کسی کو کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے۔ یہ جمال الاولیاء حکیم الامت ہے، ان کا مولانا اشرف علی تھانوی، ان کی یہ لکھی ہوئی ہے جناب، جمال الاولیاء لاہور کا چھاپا ہے۔ تو ہو بہو عبارت پڑھ کے آپ کو سنا دیتے ہیں تاکہ آپ نوٹ فرما لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر میں حوالہ موجود ہے، اور اس سے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے حکیم الامت جو ہے دیوبند حضرات کے، انہوں نے بھی نقل کیا ہے، اور تکریم المومنین میں نواب صدیق حسن خان بھوپالی، انہوں نے بھی اس کو اپنی کتاب تکریم المومنین میں نقل فرمایا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جب آپ کا جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار مبارک کے دروازہ پر لایا گیا اور ندا دی گئی السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ ابوبکر دروازہ پر حاضر ہیں، تو دروازہ خود بخود کھل گیا اور غیب سے قبر شریف کے اندر سے کوئی آواز دیتا ہے کہ ایک دوست کو دوست کے یہاں داخل کر دو۔ تو یہ یہاں پہ دیکھیے جو عبارت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے تفسیر کبیر کے حوالہ سے نقل کی ہے، اب اس کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کہ جناب صدیق اکبر کی یہ بات جو ہے یہ من گڑت ہے، اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔